میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی دعا ہے جو میں اپنے شوہر کے لیے پڑھ سکوں؟ ان کی نوکری چلی گئی ہے اور وہ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ کسی بہن نے سوال کیا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ہی دعا کیوں کریں، پہلے تو شوہر کو دعا کرنی چاہیے۔ شوہر کی نوکری کی یہ بڑا عجیب و غریب سے معاملہ ہے کہ آج اس زمانے میں آدمی اپنے سے دعا نہیں کرتا، دوسروں سے دعا کرواتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے شوہر کو دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کریں؟ اس کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ نمبر 1، خوب کثرت سے آپ پڑھیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، یہ بڑی اہم دعا ہے، اس کو یاد رکھیں اور پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ ہاں لکھوا لیں اور اس کو پاکٹ میں رکھیں، گلے میں ٹانگیں، مطلب پڑھنے کی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ مجھے اتنا حلال دے دیں کہ حرام سے میں بچ جاؤں، اور اے اللہ اللہم اکفنی بحلال واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ آپ مجھے اپنے اتنے فضل و کرم اور رزق سے نواز دیں کہ میں کسی کا محتاج ہی نہ رہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے ہی مغموم، بڑے ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ علی کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو، کیوں اتنا ٹینشن میں ہو؟ یا رسول اللہ، گھر چلانے کے لیے، ضرورت کے لیے اتنا قرضہ لیتا گیا کہ قرضہ ہمارے سر کے اوپر چڑھ گیا، جس کو کہتے ہیں پہاڑ کے برابر ہو گیا۔ اب ادا کرنے کی طاقت نہیں، اور قرض جن سے میں نے لیا ہے وہ سر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہی ایک ٹینشن ہم کو، یہی فکر ہے۔ میں تنگ آ گیا کہ اب کیسے میں اپنی زندگی گزاروں، جہاں کھڑا ہوتا ہوں جسے میں نے لیا مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، یہی ہمارے لیے پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں، اگر وہ دعا تم پڑھو صبح شام اور اس کو کثرت سے پڑھو تو پہاڑوں کے برابر بھی اگر قرضہ تمہارے اوپر ہے تو قرضہ ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، خوب کثرت سے پڑھو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ عربی میں حصن المسلم ہے، اسلامی دعائیں ہیں، اسلامی وظائف ہیں، پیارے نبی کی دعائیں ہیں، کتابوں کے نام ہیں۔ آپ کسی بھی بک شاپ پر جائیں گے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ مسنون دعائیں، جس میں ابھی سب سے اہم کتاب جو شائع ہوئی ہے حصن المسلم، حصن المسلم نام ہے، یا اسلامی دعائیں، اس قسم کی کتاب خریدیں اور اس میں دعا مل جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعا ہم کو سکھلائی، میں نے دعا پڑھنا شروع کر دیا، چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہماری مدد فرمائی کہ ہمارا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ نمبر 2، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، میں بہت تنگ آیا، پریشان، مسجد کے اندر روتا ہوا بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر میں روتا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں آئے تو سارے لوگوں کو دیکھا، میرے اوپر نگاہ پڑی تو میری پریشانی اور میرا رونا، مجھے غمگین دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا، ما لی اراک حزینا کئیبا، کیا بات ہے، میں تم کو بے انتہا غمگین اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، لازمتنی ہموم، بہت سارے ٹینشن، بہت ساری فکر اور بہت سارے قرضے ہم نے لے رکھا ہے، اس تمام بلاؤں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔
میں تو بالکل پریشان ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، صبح اور شام اگر کثرت سے تم دعا پڑھو گے تو تمہاری ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں، ساری الجھن، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور آپ سنائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو آیات کر لو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی اور میں دعا پڑھ کر کے گیا، پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، صبح شام دعائیں پڑھتا اور یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، پریشانی دور کرے گا۔ اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آسان نسخہ اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، جتنے ہمارے ناظرین ہیں سب کو چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورت، اس چیز پر عمل کریں۔ رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی کا ایک بہت بڑا حل یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں منقول ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب شادی کر کے حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں لایا تو صرف ہمارے گھر میں ایک چمڑا تھا، وہی ایک بستر اور ایک چادر تھی، پورے گھر میں بس یہی، اسی پر ہم دونوں سوتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کبھی کام کاج زیادہ نہیں کی تھیں۔ اب اپنے شوہر شادی ہو جانے کے بعد عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چکی چلاتی تھیں۔ پرانے زمانے میں دو پتھر ہوتے تھے، ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر، اور بیچ میں اناج رکھ کر کے عورتیں اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچ کر کے چکی چلاتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لاڈ اور پیار کی زندگی گزاری تھی، 9 مائیں آپ کی تھیں، کبھی کام نہیں کی تھی۔ حضرت فاطمہ جب اپنا حضرت علی کے گھر میں آئیں اور چکی چلانے لگیں تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چھالے پڑ گئے، ہاتھ پھٹ گیا، برابر خون بہنے لگا۔ بہت دن تک وہ صبر کی۔ پھر پانی کا انتظام گھروں میں نہیں ہوتا تھا، دور ایک کنواں تھا، اس کنویں سے پانی بھر کر کے لانا پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ مشک لیتی اور کنویں پر جاتی، پانی بھرتی، پھر پانی بھرنے کے بعد پیٹھ پر وہ مشک لا دیتی تھیں، تو مشک کی رسی کی وجہ سے ان کے پیٹھ اور موڈھے جو ہے کٹ گئے تھے، سب پک گئے۔ ہاتھ چکی چلانے کی وجہ سے خراب ہو گئے، بڑے بڑے چھالے آ گئے اور پھر وہ پھٹ گئے، اس سے خون اور پیپ بہنے لگا، اور پانی جو بھر کر کے لاتی تھی پیٹھ پر رسی کی وجہ سے کٹ گیا چمڑا اور وہاں زخم ہو گئے، پیٹھ اور موڈھے ان کے خراب ہو گئے۔ نمبر 3، کبھی کھانا پکائی نہیں تھی، اب اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا ہے تو چولہا جو آگ جلاتی تھی، چولہا جلانے کے لیے تجربہ نہیں تھا، وہ پھونک مارتی تھی تو ان کے چہرے کے چمڑے جل گئے تھے، بالکل چہرہ بدل گیا تھا۔ اور اس طرح سے نہ کپڑے صحیح سالم، تو یہ 3 چیزیں، ہاتھ بھی خراب، بدن بھی خراب، چہرہ بھی خراب، بہت تنگ آ گئیں۔ تو ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، اپنے میکے۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، نبی علیہ السلام اتفاقاً گھر میں نہیں تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں۔ حضرت عائشہ نے جیسے حضرت فاطمہ کو دیکھا ان کی چیخ نکل گئی، کیا ہوا یہ فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ کو دکھلائیں کہ امی جان دیکھے ایک چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ ہمارے کٹ گئے ہیں۔ پھر اپنی پیٹھ دکھائی، پیٹھ پر رسی، مشک کا پانی لانے کی وجہ سے رسی سے پیٹھ اور موڈھے کٹ گئے تھے،
خون پی بہ رہا ہے وہ دکھائیں، چہرہ جلا ہوا تھا، اس طرح سے اپنی ساری پریشانی حضرت عائشہ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ سارا علاج موجود ہے حدیث کے اندر۔ حضرت فاطمہ کا اس کی تکلیف دیکھ کر کے حضرت عائشہ صبر نہ کر سکیں اور کہنے لگی بیٹے اللہ کا رسول تو ابھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ گھر واپس آ گئیں۔ نبی علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے، رات جب پلٹ کر کے آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ خیریت پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی اور فاطمہ کی ساری